السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آمین۔ اس سے پہلے ہم نے اخفاء کے بارے میں پڑھا تھا۔ اخفاء کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ اخفاء کے لغوی معنی ہیں چھپانا۔ اخفاء کے رول میں ہم کیا کرتے ہیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو ہم نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کس طرح کا غنہ کرتے ہیں، ہم اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت کے ساتھ ہم غنہ کرتے ہیں جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آتا ہے تب، ٹھیک ہے۔ حروف اخفاء اب کون سے تھے، 15 حروف تھے جنہیں حروف اخفاء کہا جاتا ہے۔ کون کون سے، آئیے ایک دفعہ پھر ان کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ آج ہم ان کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اخفاء لفظوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم پڑھیں گے۔ اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فَمَن تَبِعَ، فَمَن تَبِعَ، مَن اس طرح سے، مِن جُوعٍ، مِن جُوعٍ، اور کسی بھی غنہ کی مقدار جو ہے وہ ایک الف یا 2 حرکات کے برابر ہوتی ہے، چاہے وہ ادغام کا غنہ ہے، چاہے اقلاب کا غنہ ہے، چاہے وہ اخفاء کا غنہ ہے، نون مشدد یا میم مشدد کا غنہ ہے، ٹھیک ہے۔ مقدار سب کی ایک جیسی رہے گی۔ آگے دیکھیے، مِن دونکم، مِن دونکم، مِن ذہب، مِن ذہب، فَإِن زَلَلْتُمْ، فَإِن زَلَلْتُمْ، مَن سَفِیہَ، مَن سَفِیہَ، سین پہ سیٹی واضح کریں گے، اسی طرح پیچھے فَإِن زَلَلْتُم میں زا پہ سیٹی جو ہے وہ واضح کریں گے۔ آگے دیکھیے، مَن شَکَرَ، شَکَرَ، را کو پور پڑھیں گے، مَن شَکَرَ، مِن صَلْصَالٍ، مِن صَلْصَالٍ، صاد کو پر اور موٹا رکھیں گے، اِن ضَلَلْتُ، ضاد کو پر رکھیں گے، مِن طِینٍ، مِن طِینٍ، طا کو پر اور موٹا رکھیں گے، مَن ظَلَمَ، مَن ظَلَمَ، اس میں ہم ظا کو پر اور موٹا رکھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ آگے دیکھیے، مِن فُرُوجٍ، مِن فُرُوجٍ، اس کے بعد دیکھیں اب یہاں پہ تقریباً جو ہیں وہ سب تنوین والے اخفاء ہیں زیادہ تر۔ اس میں دیکھیے گا، قولا ثقیلا، قولا ثقیلا، قاف کو پر اور موٹا پڑھیں گے، قولا میں بھی، ثقیلا میں بھی۔ شہاب ثاقب، شہاب ثاقب، من دونکم۔ آگے دیکھیے، فَصَبْرٌ جَمِیلٌ، فَصَب، صواب با ساکن ہے، ہم یہاں پہ کلکلا بھی کریں گے، فَصَبْرٌ جَمِیلٌ، اس طرح سے، خَلْقٍ جَدِیدٍ، خَلْقٍ جَدِیدٍ، خا اور قاف پر اور موٹے پڑے جائیں گے، کَأْسًا دِہَاقًا، کَأْسًا دِہَاقًا، کا حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا دیں گے، جہاں پہ بھی حمزہ ساکن ہوگا ہم وہاں پہ جھٹکا دیں گے، کَأْسًا دِہَاقًا، اور سین پہ سیٹی کو ہم واضح کریں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، بَخْسٍ دَرَاہِمَ، بَخْسٍ دَرَاہِمَ، بخ
خوا پر اور موٹا پڑھا جائے گا، دراہم را کو پر اور موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، آگے الف مدہ ہو رہا ہے تو 2 حرکات ہم لمبا کریں گے۔ باخسیوں سین پہ سیٹی کی آواز واضح کریں گے، باخسیوں دراہم سراعا ذالک، سراعا ذالک، عین ہے، عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، سراعا سین پہ سیٹی واضح کریں گے، را کو پورا اور موٹا پڑھیں گے، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، سراعا ذالک صعیدا زلقا، صعیدا زلقا۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ مثالیں ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھی ہیں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، آپ اس کی مشق کیجئے گا۔ اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کوئی مشکل ہو تو آپ ہم سے کلاس گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور کامنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا آنسر کریں گے۔ اگلے سبق تک دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔